ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، آسان سا طریقہ۔ پہلی بات تو یہ، ساس کچھ بھی بولے سمجھو میری ماں کہہ رہی ہے، پلٹ کے جواب نہ دیں، بس۔ ایک حکیم صاحب تھے، حکیم صاحب، بہنوں کے لیے آخری بات ہے، فائدے کی بات ہے، گھر کا جھگڑا ختم۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے دوست کی ایک لڑکی تھی، اس کی ساس تھی بڑی ٹیڑے مزاج کی۔ اب ٹیڑے مزاج کی تھی تو بہو تو بہت کوئی سیدھی ہوتی بھی نہیں ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے بلا تکلف کہا حضرت حوا۔ سب سے خوش نصیب عورت دنیا کی کون ہے؟ حضرت۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان کی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ خوش نصیب عورت۔ یعنی عورت کو ساس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے، تو اب ساس لڑتی ہے تو بہو نے کب پیچھے رہنا ہے 2 قدم، تو وہ اس سے آگے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ بار بار شکایت کرتی تھی ماں باپ کے پاس، ساس لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گالی دیتی ہے۔ شریف ماں باپ کہتے تھے بیٹا برداشت کر لو، ساس بننے کے بعد زندگی کتنی باقی رہتی ہے۔ یہ بات میرا جملہ یاد رکھنا میری بہنوں اور سب لوگ، ساس بننے کے بعد بہت سانسیں نہیں رہتی، ساس بننے کے بعد سانسیں ہی کم رہ جاتی ہے۔ مطلب تیار، جو سانس بن گئی مطلب تیاری کرو قبر کی، بس ختم ہونے والی زندگی، یہی ہوتا ہے۔ ہاں تو زیادہ ظلم مت کرا کرو بہوؤں پر، وہ ظلم کرتی تھی تو یہ بھی گالی گلوچ کرتی تھی، اور ماں باپ سے شکایت بھی کرتی تھی۔ شریف ماں باپ تھے، آج کل کے ماں باپ تو بولتے تو بھی لڑ، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، کیس کر دیں گے، یہ کر، پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتی رہتی۔ بیٹیوں کو شے مت دو، تم اپنی بیٹی کو لڑاؤ گے ساس سے تو تمہاری بہویں بھی تم سے لڑے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ کوئی کمپلین نہیں لیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو اب ٹنٹا ختم کرتے ہیں۔ ابا کے دوست تو حکیم جی کے پاس چلتے، حکیم کے پاس گئی، چچا یہ میری ساس بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، اس بڑھیا کے لیے ایسا زہر دو کہ بڑھیا مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھے، وہ واقعی، انہوں نے کہا بیٹی بالکل تو نے صحیح کہا، ایسا زہر دوں گا نا کہ بڑھیا مر جائے گی، لیکن تیری اس کی جمتی نہیں ہے، اچانک مرے گی تو سب تجھ پہ شک کریں گے، تو میں تجھے سلو پوائزن ایسا زہر دوں گا کہ وہ آج فوراً اثر نہیں کرے گا، 3 مہینے کے بعد اثر کرے گا، تو دھیرے دھیرے وہ مرے گی، گھٹ گھٹ کے مرے گی، لیکن ان 3 مہینوں میں تجھے کرنا کیا ہے؟ اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تو نے اس کو وہ گالی دے، تو نے کہنا اماں جی بتاؤ کرنا کیا ہے، تو نے اس کے کپڑے دھلنا، تو نے اس کی خدمت کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا، یعنی کہ تو اس کی بیٹی کا رول ادا کرنا۔ تو ہوگا کیا؟ لوگ تجھے اس کی محبت کرنے والی سمجھیں گے، اور یہ زہر سے جب وہ 3 مہینے بعد مر جائے گی تو کسی کو تجھ پہ شک بھی نہیں جائے گا، تیرا گھر آباد بھی رہے گا، بڑھیا بھی مر جائے گی، سدیرا ختم، تیرے گھر کا ٹینشن ختم۔ اوہو بہت اچھا عمل۔ 3 مہینے کی پڑیا حکیم جی نے بنا کے دی، بیٹا یہ اس کے کھانے میں ملا دینا، اور روزانہ ناشتہ بھی دے، دوپہر بھی دے، شام بھی دے، وہ بڑھیا بستر پہ جائے تو اس کے پیر بھی دبا، پانی پلا، کھانا کھلا، کنگھی کر، خوب خدمت کر۔ حکیم تو حکیم تھے، وہ آج کل کی طرح پڑیا والے نہیں تھے، سچے حکیم تھے، حکمت کی بات کی۔ وہ اب مرتی کیا نہ کرتی، سوچا چلو گالی 3 مہینے تک ہی سننا ہے، اور گالی سن کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے مسکرانا ہے، 3 مہینے کے بعد ٹینشن ہی ختم۔ گھر پہ آئی، امی جان کیسی ہیں آپ؟ ہاں چل جا۔ اب وہ جو انداز تھا اچھا آسان تو نہیں ہوتا ہے نا، تو اب پیر دبا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، پانی دے رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے۔ اب پیار دینے سے تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے نا، پیار اگر کتے کو دو، محلے کے ہر آدمی پہ کتا دم نہیں لاتا، جو اس کو روٹی ڈالتا ہے اسی سے۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جب بھی نفرت اور محبت کی جنگ ہوگی تو نفرتیں کبھی نہیں جیتے گی، جیتنا ہمیشہ محبت کو ہے۔ جو تمہیں نفرت دے تم اسے پیار دو، نفرت دینے والا ہار جائے گا، پیار دینے والا جیت جائے گا۔ اس لیے محبت دو، محبت پاؤ گے۔ اس نے سوچا 3 مہینے بعد ٹینشن ہی ختم ہونے، بہت خدمت کرتی تھی۔ بڑھیا نے 2-3 دن میں سوچا کب تک میں اس پہ ظلم کروں گی، میری بہو بیٹی کا رول ادا کر رہی ہے، اس کے دل سے بھی بغض ختم ہونے لگا۔ اب 15 دن کے اندر اندر یہ ماں بیٹی کی طرح ہو گئی۔ یہ تو مکر کر رہی تھی،
لیکن وہاں سچا پیار تھا. اب بہو کے بغیر یہ نہیں رہتی, بیٹیا ادھر آؤ, بیٹی ادھر آؤ, یہ کیسے کرے وہ کیسے کرے. شوہر پریشان تھا, میری بیوی اور میری ماں میں کیا پیار ہو گیا. اب یہ چند دنوں تک مکر کرتی رہی, لیکن شوہر بیوی جو ساس تھی اس کا سچا پیار دیکھا تو اس کے دل سے بھی مکر نکلنے لگا اور سچی محبت پیدا ہو گئی. اب یہ بیٹی کا رول ادا کر رہی, وہ ماں کا رول ادا کر رہی, یہ میکے جانا بھی چھوڑ دیا, ساس سے اتنا پیار ہو گیا. اس کو خیال آیا, ارے اب 2 مہینے بعد تو میری سانس مر جائے گی. فوراً 1 مہینے کے بعد دوڑتی بھاگتی پہنچی حکیم, چچا چچا رحم کرو, کرم کرو. کہا بیٹیا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے تو وہ پڑیا کھلائی, اس کو خدمت بھی کی, لیکن میری سانس مجھ سے بہت پیار کرنے لگی. جب میں پیر دبانے لگی, کھانا کھلانے لگی, کپڑے دھلنے لگی, کنگھی وہ بہت پیار کرنے. چچا میری سانس اب مرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے درمیان پیار ہو گیا, مرنا نہیں چاہیے چچا, کسی طرح میری سانس کو بچا لو. حکیم نے مسکرا کر کہا بیٹی میں جانتا تھا, میں جانتا تھا تو اچھا سلوک کرے گی تو وہ تجھ سے پیار کرنے لگے گی, تو ٹیڑھی رہتی تو وہ بھی ٹیڑھی رہتی, کوئی ایک کو اچھا بننا پڑتا ہے. میں نے تجھے زہر نہیں دیا تھا, تیرا دل بہلانے کے لیے, تیرے دل کی تسلی کے لیے ایسے ہی پڑیا بنا کر کے دے دی تھی. جا تیری سانس مرے گی نہیں, انشاءاللہ وہ جیے گی, جاؤ پیار سے رہو. میں بھی آپ کو یہی پڑی دے رہا ہوں, اگر آپ کی سانس گالی دے آپ اس کے پیر دباؤ, وہ تمہیں گالی دے تم چپ رہو, خاموش رہو, خاموش رہو. بلکہ ایک تعویذ بھی لیتے ہوئے جاؤ. ہمارے مرشد گاہ ماریرا مطارہ کے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی حضرت پیر جی میری سانس مجھ سے لڑتی بہت ہے, بہت جھگڑتی ہے, ایسا تعویذ دو کہ بڑھیا لڑنا بند کر دے. آپ نے کہا بیٹیا تعویذ تو ہے, لیکن وہ تعویذ کو پتھر کے نیچے نہیں دبانا پڑتا ہے, درخت پہ نہیں لٹکانا پڑتا ہے, مشکل. کر پائے گی؟ جو ہوگا کرو گی, لیکن بڑھیا کی لڑائی سے چھٹی ملے. کہا ٹھیک بیٹیا یہ تعویذ لے جاؤ. جب وہ تعویذ لے جانا, اپنی جیب میں رکھنا, اپنے پاس رکھنا, جیسے گھر میں جھگڑا شروع ہو اس کو دانت کے نیچے دبا لینا. اور جتنی گالی وہ دے اتنی زور سے دبانا, جھگڑا ختم ہو. بس لے گئی, جیسے بڑھیا نے جھگڑا شروع کیا دانت کے نیچے دبایا. اب جب اس نے دانت کے نیچے دبایا تو یہ جواب کب دے گی؟ یہی تو بات ہے نا, اس نے کب جواب دینا ہے؟ وہ جیسے جیسے گالی دیتی بڑھیا ویسے ویسے یہ زور سے دباتی. تو 1 دن 2 دن 3 دن جب اس نے جواب دینا بند کر دیا تو اس نے لڑنا بند کر دیا. آئی پیر جی نذرانہ قبول کرے, کیا تعویذ دیا آپ نے کہ میری سانس نے مجھ سے لڑنا چھوڑ. السلام علیکم. میری بہنوں سے کہتا ہوں ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرو. ماں باپ کو خوش رکھو, اور اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے ساس سسر کو خوش رکھو. تمہاری جنت تمہارے شوہر کی فرما برداری میں ہے, اور تمہارے شوہر کی جنت ان کے ماں باپ کی خوشی میں ہے. تو اپنے ماں باپ اپنے شوہر کی جنت کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. اپنی ساس سے اپنے تعلقات اچھے رکھو. ایک آخری بات کہنے لگا تھا, لیکن ایک بات یاد آ گئی, بہنوں کے لیے کہہ دوں.